الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ پارہ نمبر 25 سورہ حامی میں سجدہ چل رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 25 کی شروع فرمایا الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کب آئے گی اللہ ہی جانتا ہے، اس پر بحث نہ کرو، بس قیامت کی تیاری کرو۔ باقی انسان کی فطرت بیان کی ہے کہ انسان کی طبیعت کیا ہے، اچھی احوال آ جائیں تو اکڑتا ہے، اور اگر احوال نہ موافق آ جائیں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ فرمایا انسان کی شان یہ نہیں ہے، اگر تکلیف میں رجوع اللہ کی طرف کرتا ہے تو خوشی آ جائے تو بھی اللہ کی طرف جانا چاہیے، اس لیے کہ ہر حالت کا مالک اللہ ہی ہے۔ بس یہ بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہے۔ سورۃ الشورى، کیونکہ سورت میں فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَى کہ ان کا معاملہ ہے کہ آپس میں مشورے کرتے ہیں، اس لیے سورت کا نام ہی سورۃ الشورى رکھ دیا گیا کہ اس میں شورا کا لفظ مشورہ کرنا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں یہ بات سمجھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل فرمایا کہ قرآن کے جو پہلے مصداق اور مخاطب ہیں، قرآن کریم کے اولین مخاطب و عرب ہے، اس لیے عربی میں بات کی ہے۔ ایک اور موقع پر اللہ پاک نے فرمایا ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، جو کسی نبی کی قوم کی زبان ہوتی ہے اللہ اس میں نبی کو وحی دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم عرب ہے، ان کی زبان عربی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کریم تو وحی بھی عربی کے اندر دی ہے لتنذر ام القری ومن حولها۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات کا ذکر فرمایا ہے کہ ایمان والے کون ہیں؟ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے دور رہتے ہیں، اپنے کام مشروع سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو معاف کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں، ظلم اور زیادتی نہیں کرتے، کوئی ان کے اوپر ظلم کرے تو معاف کرتے ہیں، ظلم کا بدلہ لینا چاہیں تو اتنا ہی لیتے ہیں جتنا شخص نے ظلم کیا ہے، حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں نبی پر وحی کے نازل کرنے کے طریقے بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر پر وحی کیسے نازل فرماتے ہیں؟ کبھی تو اللہ تعالیٰ نبی کے دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں، یہی وحی ہے۔ کبھی پردے کے پیچھے نبی کو اللہ نظر نہیں آتے، نبی سے گفتگو ہو جاتی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے مکالمہ ہو رہا ہے، یہ بھی ایک وحی کا طریقہ ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ فرشتہ نازل فرماتے ہیں اور فرشتے کے ذریعے پیغمبر کو بات سمجھا دیتے ہیں، یہ بھی ایک وحی کا طریقہ ہے۔ تو یوں وحی کے نازل ہونے کے مختلف طریقے اللہ پاک نے سورت کے آخر میں بیان فرما دی ہے۔ سورۃ الزخرف، کیونکہ سورت میں ایک لفظ آیا ہے زخرفہ، سونا، سونے کی بنی چیزیں، اس لیے سورت کا نام ہی سورۃ الزخرف ہے۔ سورۃ الزخرف، چونکہ سورت میں ایک لفظ ہے زخرفہ، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ الزخرف ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ہر کافر کو چھت چاندی کی دیتے، سیڑھی چاندی کی دیتے، دروازے چاندی کے دیتے، جہاں مسندوں پر تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں چاندی کی بنا دیتے اور سونے کی بنا دیتے۔ ایسا اس لیے نہیں کیا کہ پھر عام لوگ بڑی جلدی کفر قبول کر لیں گے۔ فرمایا اللہ کے ہاں تو اس چیز کی قیمت نہیں ہے دنیا کی، ورنہ اللہ چاہتے تو ہر کسی کو دیتے تھے، لیکن یہ پر ہر بندہ کفر کی طرف جاتا تو اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھنے کے لیے کسی کو دیا کسی کو نہیں دیا۔ خیر اس صورت میں زخرفہ کا لفظ ہے، اس لیے صورت کا نام ہی سورۃ الزخرف رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دلائل قدرت کو بیان فرمایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے کہ اکثر صورتوں میں توحید، پھر توحید پہ دلائل قدرت طاقت، اللہ تعالیٰ اس کو بار بار بیان فرماتے ہیں کہ تمام عقائد میں سے بنیادی عقیدہ ہی توحید ہے، اس لیے بار بار اس کا ذکر ہوتا ہے۔ ہر نبی سب سے پہلے توحید ہی کی بات کرتا ہے، اور توحید ہی سے انسان کے عقائد کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر سفر کی دعا فرمائی سمجھائی ہے توحید کو بیان کرتے ہوئے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ یہ سواریاں اللہ نہ چاہتے تو کون مسخر کر سکتا تھا؟ آج کے دور میں جہاز دیکھو، باہری سفر دیکھو، بری سفر دیکھو، اور گھوڑے اور جیسے سرکش جانور بھی اللہ نے
بندے کی مطیع فرما دی ہے. اللہ کی ذات کتنی پاک ہے. فرمایا اس کے ساتھ اس کا بھی اقرار کیا کہ جس طرح ہم منزل کی طرف جاتے ہیں، منزل سے واپس گھر آتے ہیں، اسی طرح ہم نے وطن اصلی لوٹ کر اپنے اللہ کے پاس ہی جانا ہے. اللہ ہمارا وطن اصلی جنت ہمیں عطا فرمائے اور اللہ اپنے کرم کے ساتھ ہمیں وطن اصلی میں عافیت کے ساتھ پہنچائے. مشرکین کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہم ہیں، ہم ابراہیمی ہیں. اللہ نے تردید فرمائی کہ ایسی بات کرتے ہو تو موحد اعظم تھے، ان کا شرک سے کیا تعلق ہے؟ اس لیے شرک کرنے والوں کو حضرت ابراہیم کی طرف اب نسبت ہرگز نہیں کرنی چاہیے. پھر یہاں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا ذکر فرمایا ہے، بار بار اس کا ذکر آتا ہے، یہاں بھی آیا. حدیث علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ان کے بارے میں مشرکین طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں پاک دامن ہے، ماں ان کی پاک دامن ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، کیا تم ان کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جو ایک نبی کی شان کے لائق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں اپنے پیغمبر کو بات فرمائی اور نبوت کے واسطے سے ہمیں سمجھائی. فاصفح عنہم وقل سلام، یہ ان کو بات سمجھاؤ اور نہیں سمجھتے درگزر کرو. بلا وجہ ضرورت سے بڑھ کر جدل چھوڑ دو ان کو. نہیں مانتے تو نہ مانیں، آپ کے ذمہ سمجھانا ہے. نہیں باز آتے فسوف یعلمون، ایک وقت آئے گا فسوف یعلمون، چل جائے گا پتہ. انجام بد کو دیکھیں گے، پھر روئیں گے، پھر چیخیں گے. تو پیغمبر آپ درگزر بھی فرمائیں اور سلام کیا کریں، ان سے جان چھوڑائیں اور ضرورت کی بات ان کو سمجھائیں. آج بھی اہل علم کی شان یہی ہے کہ دلائل سے بات سمجھائیں، درگزر کریں اور جاہلانہ طرز پر بات نہ کریں اور جاہلوں سے بس بات سمجھانے کے بعد کنارہ کش ہو جائیں. سورۃ الدخان، کیونکہ اس سورت میں الدخان یوم یاتی الناس بدخان مبین، لفظ دخان جس کا ترجمہ دھواں ہے ذکر ہے، تو سورت کا نام ہی سورہ دخان ہے. کفار مکہ پر قحط آیا، ان نے کہا آپ دعا کرو یہ قحط ٹل جائے تو آپ کی بات مانیں گے. دعا کی گئی اور ظالم تھے، کہاں ماننے والے تھے. اتنی ان کو قحط کر سے بھوک لگی تو ان کو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے دھواں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے دھواں ان کو محسوس ہوتا. تو خیر چونکہ دخان کا ذکر ہے تو اس لیے سورت کا نام بھی دخان ہے. تو مشرکین مکہ نے ہمیشہ بدعہدی کی ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسے تھا. آپ کوئی تکلیف آتی نبی سے کہتے دعا کرو، پیغمبر دعا کرتے، تکلیف ٹل جاتی ہے دوبارہ پھر وہی سرکشی شروع ہو جاتی. یہ بات ہمیں اہل ایمان کو غور کرنی چاہیے. اگر تکلیف آئی ہے، اللہ سے دعا مانگی ہے، اللہ نے تکلیف ہٹا دی ہے تو پھر دوبارہ ان گناہوں کے اندر نہ جائیں، اپنے آپ کو محفوظ کریں اور بچائیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ نے یہاں بطور خاص ذکر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قرآن کریم کو اللہ نے برکت والی رات میں نازل فرمایا ہے. ایک ہے قرآن کریم کا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آنا، پھر آسمان دنیا سے اپنے نبی پر آنا. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر تو لیلۃ القدر کو آ گیا، پھر اپنے پیغمبر پر اللہ پاک نے 23 سال کی عمر میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے. اللہ اکبر. آخر میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. فرمایا دیکھو اہل ایمان جنت میں جائیں گے، یہ تمہارے مخالف جہنم میں جائیں گے. فرتقب، پیغمبر آپ بھی انتظار فرمائیں، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں. فیصلہ تو آپ کے حق میں ہے، فتح تو آپ کیوں نہیں ہے. انجام بد ان کو دیکھنا پڑے گا، تو آپ حوصلہ رکھیں، تسلی رکھیں، دل بڑا رکھیں. سورۃ الجاسیہ، چونکہ سورت میں بطرا کل امت جاسیہ، امتن کی صفت جاسیہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے گھٹنوں کے بل بیٹھنا، تو اس لیے یہ سورت کا نام ہی سورۃ الجاسیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں قرآن کریم کی عظمت کو بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت، جلال، اس کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا. اور پھر اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی سرکشی، اسرائیل، اسرا کا معنی عبد، ایل کا معنی اللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں اسرائیل عبداللہ، ان کے 12 بیٹے تھے، ان سے آگے جو نسل چلی ہے انہیں کہتے ہیں بنو اسرائیل، یعنی اسرائیل عبداللہ یعقوب کی اولاد. اس کا بار بار قرآن کریم کے اندر ذکر آتا ہے. تو بنی اسرائیل کی سرکشی کا ذکر کیا، پھر ان کا انجام بیان کر کے مشرکین کو ڈرایا ہے کہ جس طرح انہوں نے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا اور تباہ و برباد ہوتے رہے، تم بھی پیغمبر کی بات نہیں مانو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اور واقعتاً جن لوگوں نہیں مانا، بدر میں قتل ہوا ہے، کوئی احد میں قتل ہوا ہے، کوئی کسی جگہ پہ برباد ہوا ہے.
اور دائمی پھر ابدی عذاب کے مستحق ہوئے۔ ابو لہب کا انجام دیکھو اور ابو جہل کا انجام دیکھو، کس طرح انجام بد کے ساتھ یہ دنیا سے گئی، اللہ تعالیٰ نے کو سمجھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس پارے کے آخر میں سورۃ الجاسیہ میں قیامت کی منظر کشی کی ہے، وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جاسیہ، گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے اور موت کو پکاریں گے۔ فرمایا ایک موت نہیں آئی، تم کئی موتیں بھی پکارو، کون ہے تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔